آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ فہمیدہ ریاض آپا کے لیے ہم سب لوگ جمع ہیں۔ کاش یہ پروگرام ہم چند ہفتے پہلے رکھ سکتے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہوتی، لیکن فہمیدہ ریاض ایک ایسی ہستی تھیں کہ جو کہ میرا نہیں خیال کہ چاہتی کہ ان کی اس موقع پہ سوگ منایا جائے۔ آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میرا خیال میں کہ جب بھی خیال جاتا ہے فہمیدہ آپا کے بارے میں تو ایک مسکراہٹ بھی لازمی ہے۔ میں آج کے اسپیکرز کو دعوت دینا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز سب کو موقع دیا جائے گا۔ شیما جی ہیز سم تھنگ ٹو سے، ویل اسٹارٹ فرام ہیئر اینڈ دین ٹیک اٹ ون بائی ون۔ تھینک یو آل فار کمنگ۔ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فہمیدہ، بٹ دو تین چھوٹی سی باتیں میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری ملاقات فہمیدہ سے ہوئی تھی 1974-75 میں، much before some of you were born. And at that time, interestingly, she had written a film script and she had written a theatre play. And the play was titled Shamurandi. And Shamirandi. And وہ پلے پہ ہم لوگ کام کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اس وقت سے ہماری دوستی فہمیدہ سے ہوئی، تو اور لگاتار مطلب لمبی دوستی چلتی رہی۔ بیچ میں اس فہمیدہ نے 2 پلیز میرے لیے اڈیپٹ کیے۔ ایک وکرم سیٹھ کا جو لانگ ورس تھا ایلیفنٹ اینڈ دا ٹریگوپین، جس کو ہم نے پھر کیا جنگل جنگل زندہ باد کے نام سے، اینڈ دین شی آلسو اڈیپٹیڈ لائسسٹراٹا وچ وی ڈیڈ ایز پلے کالڈ جنگ اب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چیز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو کئی دفعہ میں فہمیدہ کے پاس جاتی تھی کہ یہ پوئم ہے مگر میرے پاس انگلش میں ہے، آئی وانٹ این اردو ٹرانسلیشن، اور وہ یوں بیٹھے بیٹھے ٹرانسلیٹ کر دیتی تھی۔ اور آخری پوئم جو میں نے آصف کو بھی دی تھی واز پابلو نیروداز آئی ایم ایکسپلیننگ اے فیو تھنگس، اینڈ شی ڈیڈ این انکریڈیبل ٹرانسلیشن، اور میرے خیال میں آپ نے چھاپی بھی اس کو۔ تو دیٹ کائنڈ آف obviously person who was I mean, I don't think one has words to explain her greatness as a literary giant, really. And I personally feel that she did not get the kind of acknowledgement that she deserved in this country. بہت ساری وجوہات۔ سب سے پہلے ارے یہ تو obscene literature لکھتی ہیں، this is all obscenity, her poetry، سب سے پہلا الزام یہ تھا۔ اس کے بعد الزام تھا ارے یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں۔ اب اس قسم کے الزام، اینڈ دیٹس kind of thing brought me very close to her as well, because مجھ پہ بھی اسی قسم کے الزام مستقل لگائے جاتے ہیں اور لگائے جاتے رہے ہیں۔ تو ہم لوگ بہت کچھ ایکسچینج کرتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی حالات کے بارے میں، and I really felt that she was like somebody who I could totally relate to, and I feel very saddened کہ ہمارے ملک نے ان کو جو ان کا درجہ تھا وہ نہیں ملا۔ ہندوستان میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی جاتی ہوں، اینڈ آئی سے کہ ایٹ دس پوائنٹ آئی فائنڈ شی از دا گریٹسٹ اردو پوئٹ آف اردو لینگویج، irrespective of her feminism, irrespective of her revolutionary thinking, irrespective of everything, as a literary giant, really. And not just a poet. We all know کہ انہوں نے ناول بھی گوداوری اہم ناول لکھی، اور پھر ٹرانسلیشنز کیے، اور نہ جانے کیا I mean, she was always writing.
मैंने उनके कई पोएम्स को ले करके उनकी इजाज़त से एडिट करके रिकॉर्ड करवाया, कंपोज करवाया और म्यूज़िक वीडियोस बनाए. एंड द आइडिया वाज टू पॉपुलराइज हर पोइट्री and to popularize the kind of poetry that we want to popularize rather than the kind of work, the meaningless kind of lyrics that are on music videos. So you can access those videos on YouTube उनके तहरीक निस्वां के नाम से या फहमीदा के नाम से भी. Then she wrote for me a whole dance drama जो कि मैंने फिर किया और रातिंग औरत फाउंडेशन ने भी उसे करवाया और कई दफ़ा वो हुआ. उसका उन्वान था आओ रक्स करो. एंड उसका एक जो उनकी एक पोएम थी आओ ए हम वतनो रक्स करो, ये नज़्म मैंने दुनिया भर में की है. एंड फहमीदा मुझे यही कहती थी कि मैं तो इतनी नहीं जानी जाती हूँ, तुम्हारी डांस की वजह से लोग मुझे जानने लगे हैं. तो आई मीन that is being a bit selfish, but and praising oneself. But anyway, that is what she would say. And so I just want to recite a poem of hers, which I think was a poem that shows the resilience, the resistance, the power of the women's movement. चादर और चार दीवारी. हुजूर, मैं स्याह चादर का क्या करूँगी, ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत. ना सोग में हूँ कि इसको ओढ़ूँ, गम व अलम खल्क को दिखाऊँ. ना रोग हूँ मैं कि इसकी तारीकियों में खिफत से डूब जाऊँ. ना मैं गुनाहगार हूँ, ना मुजरिम कि इसकी स्याही की मोहर अपने जबी पे हर हाल में लगाऊँ. अगर मुझे गुस्ताख ना समझो, अगर मैं जान की अमान पाऊँ, तो दस बस्ता करूँ गुजारिश कि बंदा परवर हुजूर के हुजरे मोहत्तर में एक लाशा पड़ा हुआ है, ना जाने कब का गला सड़ा है, ये आपसे रहम चाहता है. हुजूर, इतना करम तो कीजिए, स्याह चादर मुझे ना दीजिए. स्याह चादर से इस अपने हुजरे की बेकफन लाश ढांप दीजिए कि इससे फूटी है जो अफूनत, वो कूचे कूचे में हाँफती है, वो सर पटकती है चौखटों पर, बरहनगी अपनी ढांपती है. सुने जरा दिल खराश चीखें बना रही हैं अजब हयोले. जो चादरों में भी है बरहना, वो कौन है जानते तो होंगे, हुजूर पहचानते तो होंगे. ये बांदियाँ हैं कि यरगमाली हलाल शब बर रही, दमे सुबह दर बदर है. ये बीबियाँ हैं कि ज़ौजगी का खिराज देने कतार अंदर कतार बारी की मुंतज़िर हैं. ये बच्चियां हैं कि जिनके सर पर फिरा जो हजरत का दस्ते शफ़क़त, तो कमसिनी के लहू से रीश सफ़ेद रंगीन हो गई. हुजूर के हुजरे मोहत्तर में जिंदगी खून रो गई है. पड़ा हुआ है जहाँ ये लाशा, तवील सदियों से कत्ले इंसानियत का ये खून चुका तमाशा. अब इस तमाशे को ख़त्म कीजिए हुजूर, अब इसे ढांप दीजिए. स्याह चादर बन चुकी है मेरी नहीं आपकी ज़रूरत कि इस ज़मीं पर वजूद मेरा नहीं, फ़क़त एक निशान शहबत. हयात की शाहराह पर जगमगा रही है मेरी जहानत. ज़मीं के रुख पर जो है पसीना, तो झिलमिलाती है मेरी मेहनत. ये चार दीवारियां, ये चादर, गली सड़ी लाश को मुबारक. खुली फिजा में बादबान खोलकर
بڑھے گا میرا سفینہ، کھلی فضا میں بادبان کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ۔ I don't think I have anything to say after that. نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے معلوم کی، بٹ should we just move on to the other speakers? Yeah. آپ کو ہے ضرورت کہ میرے پاس مائک تھا، چوری ہاں سوری ہاں نہیں وہ ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے لگایا تھا۔ یہاں پر میرے خیال میں جتنے سب لوگ موجود ہیں وہ سبھی اتنے ہی قریب ہوں گے جتنا میرا خیال ہے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ کچھ ان کی زندگی میں لکھا تھا، ان کے سامنے پڑھا تھا، کچھ تبدیلی کی، کچھ کوشش کی۔ آپ لوگ تو زبانی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے ذرا مشکل ہے، اس کے باوجود کہ ٹی وی پہ آواز لگاتا ہوں اس لیے میں نے کچھ لکھ لیا ہے۔ منگل کی ڈھلتی شام ڈان نیوز سے نکل رہا تھا کہ فہمیدہ کی بجھتی ہوئی آواز آئی، مہینے بھر سے لاہور میں ہوں، میں تو شاید اب یہیں رہ پڑوں، تم آ جاؤ۔ میں نے کہا اب طبیعت کیسی ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہوں، کراچی میں تو کوئی کام نہیں، یہاں ویرتا کے بچوں میں دل بہل جاتا ہے۔ میں نے کہا فیض میلے میں آپ کا نام نہیں سنا۔ کھلکھلاتی ہوئی آواز میں کہا فیض صاحب کے نواسے فیض میلہ لگاتے ہیں، انہیں میرے لاہور میں ہونے کا شاید علم نہ ہو۔ اور پھر یہ شعر پڑھا، ہو گیا دل کا خوں ہو گیا، ایسی باتیں سنانے سے کیا فائدہ۔ اگلے دن 12 ربیع کی چھٹی کے سبب گھر پر تھا۔ میں نے شیریں سے فہمیدہ کا ذکر کیا تو کہا فہمیدہ ہماری زندگی سے کیسی نکلی جا رہی ہیں۔ تو یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ خالد کا فون آیا۔ خالد عموماً رات کے اسی پہر فون کر کے گھر بلاتے ہیں۔ ڈوبتی بھی آواز میں اطلاع دی، ہماری تمہاری دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اس خبر کا انتظار ایک عرصے سے تھا، مگر اس طرح اتنی جلدی۔ فہمیدہ کو یاد کرنے کے لیے دماغ کی رگیں کھینچنی ہوں گی، دل کو لہو لہان کرنا ہوگا، فگار انگلیاں چاہنی ہوں گی، مگر نہ وہ دل، نہ دماغ، نہ وہ قلم جس کی سیاہی برسوں پیٹ سے لگ کر سوکھ چکی ہے۔ مگر وہ فگار انگلیاں دکھا کر رخصت بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ فہمیدہ کے ساتھ اس شام نے موقع دیا کہ وہ فسانہ رقم کریں جو برسوں سے ذہن میں کلبلا رہا ہے۔ 70 کی دہائی کا ہنگامہ خیز دور تھا۔ جماعت اسلامی کا شوکت اسلام پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا مکان سے شکست کھا چکا تھا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد بننے والے پاکستان میں پیپلز پارٹی ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ بلوچستان میں نیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہاڑوں پر مسلح جدوجہد جاری تھی۔ پشتون، بلوچ، سندھی قوم پرستوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی توپوں کا رخ کیا ہوا تھا۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک دن خورشید حسنین نے کہا رائٹر فورم کے لیے مشاعرے کی صدارت کرنی ہے۔ فیض صاحب اس لیے نہیں آ سکتے کہ ملک سے باہر ہیں، جالب جیل میں ہیں۔ ایک تیسرے شاعر کا نام لیا گیا تو ہماری دوست نجمہ نے کہا وہ تو سرکاری ملازم ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے، فہمیدہ کو بلائیں۔ میں نے ریڈیو میں سنا ہے کہ فیض کہ لندن سے فہمیدہ آئی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ تمہارے ٹائپ کی انقلابی نہ ہوں، مگر پتھر کی زبان کی شاعری کیا کہنے۔ تزئین و لبو گیسو کیسی، پندار کا شیشہ ٹوٹ گیا، تھی جس کے لیے سب آرائش، اس نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ ہم سب جن کا اس وقت انقلاب سے رومانس کچا پکا تھا، فہمیدہ کی صدارت پر متفق ہو گئے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہیں کہاں تلاش کیا جائے۔ اس زمانے میں اگر پڑوس کا فون نمبر بھی مل جاتا تو غنیمت تھا۔ ناز آباد کی غالب لائبریری میں جب ہمارے مارکسی مینٹور سید سبط حسن کے ساتھ فہمیدہ کو ہم نے دیکھا
تو ایک تو سبتے صاحب کا خوف، دوسرے فہمیدہ کے سراپے کو دیکھ کر ہماری زبانیں خوش ہو گئیں۔ ہمیں سب سے زیادہ حیرت ان کے ہاتھ میں سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر ہوئی۔ 2 روپے کے کیٹو کا سگریٹ کا پیکٹ اس زمانے میں ہر کامریڈ کی واحد عیاشی ہوتا تھا۔ تقریب ختم ہوئی، خورشید حسنین کی گاڑی میں ہم سب سوار ہوئے، طارق روڈ پر ہندو کے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جنہوں نے کبھی سگریٹ چکھی نہیں تھی، فہمیدہ کو متاثر کرنے کے لیے سارا پیکٹ پی لیا۔ مگر پھر یہی وہ وقت تھا جب ہم اپنی ڈگریاں بغل میں دبائے اس راہ پر کھڑے تھے جہاں ایک راستہ شاندار نوکریوں اور غیر ملکی اسکالرشپوں کی طرف جا رہا تھا، تو دوسری طرف سرخ پھریروں اور انقلابی نعروں کی جانب مستقبل سے بے خوف ہم سر پر دوڑ رہے تھے۔ فہمیدہ ریاض لندن جیسا شہر چھوڑ کر شدید ڈی کلاس ہوئی ہوئی تھیں۔ سندھی بلوچ قوم پرستوں سے کی محبت میں ایڈورٹائزنگ کی وہ نوکری چھوڑ دی جس سے ڈیفینس میں بڑے آرام سے زندگی بسر ہو سکتی تھی۔ ایک دن اطلاع دی کوئٹہ جا رہی ہوں جیل میں بلوچ رہنماؤں سے ملنے۔ بعد میں میرے دوست بی ایس او کے سیکریٹری مجید نے بتایا، جیل میں میرے کان میں چپکے سے کہا، پہاڑوں پر کس طرح جایا جائے۔ ممتاز شاعر میر گل خان نصیر صاحب بیٹھے تھے، ہنستے ہوئے کہنے لگے، ساڑی اور سینڈل پہن کر آپ پہاڑوں پر نہیں جا سکتی۔ کراچی جائیں، اپنی شاعری کی گھن گرج سے ہمارا ساتھ دیں۔ کراچی پریس کلب میں اپنے ساتھ منائی جانے والی شام میں فہمیدہ نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا، ہم جسم پر پیرہن پارا پارا، گولیوں سے بدن پارا پارا، خون بیدار ہے جلد سوتا نہیں، سینے سنگ میں جذب ہوتا نہیں، تازہ تازہ لہو بہہ رہا ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے شباب پر تھی۔ وائے بازو کے بیشتر ترقی پسند نوکریوں کے دوڑ میں لگے تھے۔ ذاتی طور پر جانتا ہوں، شہر کے مشیر بیوروکریٹ فیض صاحب اور فیض کے ساتھ ایک شام گزارنا اعزاز سمجھتے تھے۔ فیض صاحب کا معاملہ دوسرا تھا، مگر فہمیدہ کی بے باک شاعری اور سراپا دیکھ کر انہیں غلط فہمی ہوئی کہ وہ بھی گریڈ 20-21 کی نوکری کے لیے ان کی دہلیز پر حاضری دیں۔ مگر ادھر فہمیدہ ہمارے ساتھ بسوں پر لٹکتی، پیمفلیٹ بانٹتی، سڑکوں چوراہوں کی شاعری کر رہی تھیں۔ چیتھڑا ہے یہ قانون باغیوں کے قدموں کی، اس سے دھول جھاڑیں گے۔ آمری نحوست ہے یہ نظام احکامات، بیچ چوڑ پھاڑیں گے۔ احتساب ہم لیں گے، جب حساب ہم لیں گے، پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوگے۔ مشاعروں اور رسالوں سے نہ پیٹ بھرتا ہے نہ بچوں کی پرورش۔ جب ریاست کا جبر تھانوں اور کچہریوں میں پھیرے لگانے لگے تو پھر 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، ایک وہ کہ جس میں سرکاری تمغے ملیں، مستقبل تابناک ہو، اور دوسرا راستہ جیل یا ہجرت کا۔ فہمیدہ کے پاس اتنے پیسے تو نہ تھے کہ یورپ کی جلاوطنی اختیار کرتیں، لہذا ایک شام خاموشی سے وہاں پلٹ گئیں جہاں ان کے آبا نے ہجرت کی تھی۔ دہلی میں سال بھر بعد فہمیدہ سے ملاقات ہوئی تو سر پر سیاہ چادر اور آنکھوں میں تیرتی تراوٹ کے بعد نہ کچھ کہنے کو رہا نہ کچھ سننے کو۔ ہاں، بعد میں ایک نظم ملی، اے دوست پرانے پہچانے، ہم کتنی مدت بعد ملے اور کتنی صدیوں بعد ملی، یہ ایک نگاہ مہر و سخا، بیٹھو تو ذرا بتلاؤ تو کیا، یہ سچ ہے میرے تعاقب میں پھرتا ہے ہجوم سنگ زنا، کیا نیل بہت ہیں چہرے پر، کیا کاسے سر ہے خون سے تر، جب نکلے کوئے سلامت میں ایک غوغا تو ہم نے بھی سنا، بچنے کی صورت خیر نہ تھی، درما کا ہی چارہ کر لیتے، پل بھر میں ہمارے کار جنوں غفلت کو گوارا کر لیتے۔ 87 میں مارشاء اللہ کے خاتمے کے بعد فہمیدہ واپس آئیں۔ فہمیدہ نے دلی میں جلاوطنی بڑی سبھاؤں سے گزاری اور یہ کہہ کر کراچی واپس آ گئیں، تو سدا سہاگن ہو ناری، مجھے اپنی توڑ ماننا ہے، ریڈ للی چھو کر چلن تیرے، مجھے اپنی موڑ مڑ جانا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے بعد PPP کے دور میں اسلام آباد میں ایک نوکری ضرور ملی، مگر ان کی حکومت جاتے ہی چھن گئی۔ اس دور کے شریفوں کی حکومت نے PPP پارٹی پر اور الزامات لگانے کے ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ ایک بھارتی ایجنٹ کو سرکاری ملازمت دی گئی۔ اس بھارتی ایجنٹ نے ان کا ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایسے ہوتے ہیں ایجنٹ، کرائے کا فلیٹ، ہر 2 مہینے بعد بجلی کٹنے کا خوف، گاڑی اور مستقل نوکری سے محروم،
ایک اشاعتی ادارے میں عزت ضرور چند برسوں سے لگی ہوئی تھیں، بیماری کے باوجود کتابوں پر کتابیں لا رہی تھیں، مگر 2007 میں جوان بیٹے کبیر کی موت نے بستر سے لگا دیا۔ چلتے چلتے جب بہت تھک جاؤں میں، دیکھتی ہوں پھر تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دیوانہ پن یا خودکشی، صاف میرے دل میں آتا ہے خیال، اے میری آنکھوں کے نور، یہ نہیں منزل میری، یہ نہیں۔ اشاعتی ادارے سے خط آیا، آپ کی بیماریاں دوسروں کو لگ سکتی ہیں، گھر کام بھیج دیا کریں گے۔ گھر کیا کام آتا، لمحہ لمحہ کرتی موت نے آ لیا، اور اب جاتے جاتے اپنا تعزیت نامہ خود لکھ دیا۔ یارو بس اتنا کرم کرنا، پس مرد نہ مجھ پہ ستم کرنا، مجھے کوئی نصر دینا بیداری کی، مت کہنا جوش خطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی، مت ٹوٹنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری، مت کوشش کرنا اپنا لیں حکام کم از کم ناش میری، یاراں یاراں کم ظرفوں کے دشنام بہت۔ میرے خیال میں آخری پیرے پہ آ جاتا ہوں، پڑھا نہیں جاتا۔ ہاں، آخر میں صرف یہ، تم شاید جس کو کہہ نہ سکو وہ سچائی، یہ لاش ہے جس ہستی کی جو اپنی کہی کو کہہ گزری، ہرگز نہ پھر بھی پچھتائی۔ مجھے کسی نے یہ 2 شعر بھیجے تھے اور میں اسی سے شروع کرنا چاہوں گی۔ نیچے کر دوں۔ ایک سیکنڈ میں کہاں چلے گئے یہ۔ کوئی تو درد کی حد ہو جہاں پہ دل ٹھہرے، کوئی تو درد کی حد ہو جہاں پہ دل ٹھہرے، کوئی تو چھاؤں ہو ایسی کہ دم لیا جائے۔ بکھر بکھر سی گئی ہے تمام ہستی ہی، بکھر بکھر سی گئی ہے تمام ہستی ہی، رفو کریں بھی تو کیا اور کیا سیا جائے۔ کل میں نے شیما سے بھی اسی بنا پہ معذرت کی تھی کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو فہمیدہ کے جانے کا زخم ہے اس کے دھاگے بہت کچے ہیں، اور جب ان زخموں سے خون رستا ہو تو بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہارون نے کہا تھا کہ تم ضرور چلی جاؤ، کلوزر ہو جاتا ہے۔ کلوزر تو نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید زندگی کے ساتھ ہی ہوگا۔ فہمیدہ اور میں لڑکپن کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی۔ ہم نے ساتھ ایک ہی نظروں سے دنیا کو دیکھا، ساتھ ہم نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ امیری اور غریبی کا چکر کیا ہے، یہ ظلم اور ناانصافی کیا ہے۔ ہمیں میرے والد نے ایک کتاب دی تھی، نوٹس فرام دی گیلوز۔ وہ ہم نے اس طرح پڑھی جیسے اپنے لڑکپن میں، ٹین ایج میں، جیسے کوئی بچے چھپا کر ناول پڑھتے ہیں۔ ہم نے ساتھ ہی سیاست میں عملی قدم رکھا،
ایکٹیویزم شروع کیا، اس وقت جب کہ سارا حیدرآباد تپتی دھوپ میں، سخت گرمی میں آرام سے اپنی کھڑکیوں کے پردے گرا کر ٹھنڈے کمروں میں سویا کرتے تھے، تو ہم گلی کوچوں میں ایوب خان کے خلاف پیمفلٹ بانٹا کرتے تھے۔ یہ وہ فہمیدہ تھی جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب طرح کی چمک ہوتی۔ وہ کہتی اچھا پیاس لگ رہی ہے، چلو کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی پانی تو دے دے گا۔ کہیں سے پانی مل جاتا، وہ کہتے کہ تھوڑی دیر آرام کرو، آ کے ٹھنڈک میں بیٹھ جاؤ، تو کہیں سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی کہ کیا ہماری نیند خراب کرتی ہو، اس وقت گلی گلی گھومتی ہو۔ یہاں سے ہماری زندگی کا سفر بڑھتا چلا گیا، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہم نے گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں گرلز کالج میں پہلی ہڑتال کروائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں طلباء کی ایک بہت منظم تحریک چلی تھی، 1963 کی بات ہے، یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف۔ اس میں طلباء پہ بہت ظلم ہوئے اور 12 طالب علم جو ہے وہ کراچی سے نکالے گئے تھے۔ تو ہم نے صرف یہ کہا تھا، اجازت لی تھی اپنی پرنسپل سے جو بہت ہی شفیق تھی، کہ ہم صرف ان کے بارے میں بات کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ایک قرارداد پاس کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زیادہ گڑبڑ مت کرنا۔ تو میں نے تو صرف ایک تقریر ہی کی تھی، فہمیدہ اس وقت تک شاعری انہوں نے شروع نہیں کی تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ لڑکیاں کلاسوں میں جانے کے بجائے سب لان میں چلی گئیں کہ ہم بھی ہڑتال پہ ہیں، اور ہمارے کالج پہ کالا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ جب ہماری پرنسپل نے سارے کالجز کے ہیڈز کی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو سنبھالنا نہیں آتا اپنے اسٹوڈنٹس کو، دیکھیں میرے کالج میں تو سب لڑکیاں کلاس میں ہیں، تو جو کوئی ادھر سے گزرا تھا اس نے کہا جی نہیں، آپ کے کالج پہ تو سیاہ جھنڈا لہرا رہا ہے اور لڑکیاں باہر ہیں۔ تو یہ ساری وہ کہانیاں تھیں جہاں سے ہم نے اپنی زندگی کی ابتدا کی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے فہمیدہ کو ایک شاعر کی حیثیت سے نہیں جانا، میں نے فہمیدہ کو ایک کمیٹڈ مارکسسٹ کی حیثیت سے جانا، ایک کمیٹڈ ورکر کی حیثیت سے جانا۔ اور پھر ہم نے مارکسزم پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جو بھی سمجھا سکتا تھا اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہماری یہ ایکٹیویٹیز تھیں۔ ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے، اور جب اس کے ذہن میں کوئی بات آتی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو مجھے آج تک وہ اس کی آنکھوں کی چمک یاد ہے۔ پھر میں تو کراچی آ گئی، اور فہمیدہ 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے چچا ان کے گارجین تھے، اور فہمیدہ کی والدہ اور انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کی تو جلدی شادی کر دینا چاہیے، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو جیسے ہی اس نے گریجویشن کیا، اس کی شادی کر دی گئی، اور وہ لندن چلی گئی۔ لندن جانے کے بعد فہمیدہ سے میرا رابطہ بہت کم رہا، لیکن جیسے ہی وہ کراچی واپس آئی، اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا۔ یہ شاید 73 کی بات ہے، اور پھر ہم اسی طرح سے ملے جیسے کبھی جدا نہ تھے۔ وہی باتیں تھیں، وہی انداز تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ایکٹیویزم کی نوعیت جو ہے وہ بدل گئی تھی۔ بلوچستان میں بہت کچھ ہو رہا تھا، اس حوالے سے بات چیت ہوتی، کچھ محفلیں ہوتی، اور اس وقت تک فہمیدہ جو ہیں وہ ایک بہت مستند شاعرہ بن چکی تھیں۔ میں نے وہ سب کچھ پڑھا تھا اور سنا تھا جو بدن دریدہ کے بعد اس کے لیے کہا گیا تھا، یا اس کے خلاف کس طرح ہرزہ سرائی ہوئی تھی، لیکن فہمیدہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ وہ کہتی تھی کہتے ہیں کہنے دو، مجھے کیا لینا ہے ان سے، یہ کیا دیں گے مجھے۔ کبھی اس نے پرواہ نہیں کی،
سگریٹ کی بات پہ مجھے یاد آیا کہ کبھی وہ میرے ساتھ یونیورسٹی جاتی اور ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے تو وہ اپنا پیکٹ نکالتی اور سگریٹ جلاتی. میں کہتی فہمیدہ یہ کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کہتی ہاں دیکھنے دو, کیا کریں گے یہ, دیکھ لیں بھائی دیکھ لیں, عورت بھی سگریٹ پی سکتی ہے. تو وہ بہت ہی نڈر, بے باک لیکن بہت کمیٹڈ. میں سمجھتی ہوں کہ فہمیدہ کے ساتھ یہ حادثہ نہ پیش آتا ابھی جو کچھ دن پہلے ہوا, لیکن اس میں بہت بڑا دخل کبیر کے جانے کا تھا. کبیر گیا تو جیسے فہمیدہ اس کے ساتھ چلی گئی. 27 سال کا وہ خوبرو بچہ جس کی جان بچانے کے لیے فہمیدہ نے اسے باہر بھیجا تھا, کیونکہ یہاں وہ اپنے اسکول میں وہی باتیں کرتا تھا جیسے ہم کیا کرتے تھے. تو اس کے پرنسپل نے کہا کہ یہ بچے کو ہٹا لے یہاں سے, اس کو بہت خطرہ ہے. تو پھر کتنے جتن کر کے فہمیدہ نے اس کو باہر بھیجا تھا کہ کم از کم اس کی زندگی تو بچ جائے گی. جب وہ بھی نہ رہا تو مجھے یاد ہے کہ کبیر کے بعد جب وہ واپس آئی تھی اس نے مجھ سے کہا تھا, انیس میں نے قلم توڑ دیا ہے, اب میں کچھ نہیں لکھ سکتی, اب میں نے میری ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دو, تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ کیفیت شاید صرف 2 مہینے مشکل سے رہی. پھر وہ دن آیا جب بے نظیر کا اسیسینیشن ہوا. دوسرے دن دروازے پہ فہمیدہ کھڑی تھی. ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے خوب روئے, اور پھر میں اس کو اوپر کمرے میں لے کے آئی. میں نے کہا تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کچھ کھاؤ گی؟ اس نے کہا ہاں چائے بھی پیوں گی. تو میں نے اپنے دراز میں سے کچھ صفحات نکالے اور ایک قلم نکالا. میں نے کہا اچھا تم لکھو, تم بے نظیر پہ لکھو, میں تمہارے لیے چائے اور کچھ لے کے آتی ہوں. اس نے کہا میں کچھ نہیں لکھ سکتی. میں نے سوچا تھا کبیر کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ آنسو بھی کیسے نکل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے دروازہ لاک کر دیا اور میں نیچے چلی گئی. کافی دیر کے بعد آواز آئی, انیس کی بچی دروازہ کھولو. میں نے لکھ دیا ہے. اور میں نے آ کے دیکھا تو وہ سلام آخر تھا جو اس نے بے نظیر کے لیے لکھا تھا. پھر اس کے بعد وہ لکھنے لگی, وہ پڑھنے لگی, اور ایک جو روزگار کا غم اس کے ساتھ زندگی بھر رہا وہ تو تھا. پاکستان کی بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک اتنی قابل عورت, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جو شیما کہہ چکی ہیں, جو مجاہد کہہ چکے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ بہت بڑی اپنے دور کی سب سے بڑی شاعرہ تھی, وہ لکھاری بھی تھی, وہ ٹرانسلیٹر بھی تھی, وہ سائیکالوجی بھی سمجھتی تھی, وہ تاریخ بھی سمجھتی تھی, وہ ڈرامے بھی لکھ سکتی تھی, وہ افسانے بھی لکھ سکتی تھی. وہ کیا تھی؟ مجھے تو ہمیشہ احساس تھا اور اس بات کا فخر تھا کہ وہ میری اور میں اس کی عزیز ترین دوست ہیں. لیکن اس کی وہ قدر, وہ پذیرائی نہیں ہوئی. اب اس کی حالیہ بیماری میں جو کچھ بھی ہوا, مسائل بھی ہوئے, لیکن وہ ہمیشہ اپنے محسنوں کو اچھے نام سے یاد کرتی تھی. اس نے ہمیشہ امینہ کے لیے کہا کہ امینہ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ ڈائگنوسس غلط ہوئی, پھر کچھ اور ڈائگنوسس ہوئی. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مجھ سے خالد محمود نے کہا کہ آپ اس کو ڈاکٹر مصور انصاری کے پاس لے جائیں, اور جب میں اس کو وہاں لے گئی تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کینسر ہے, آپ یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں. اور جب ہم ٹیسٹ کے بعد دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کا اثر آپ کے لنگس پہ ہے, میں آپ کو دوا دیتا ہوں, آپ دعا کیجئے. تو شی اسمائلڈ. اس کی جو سینس آف ہیومر تھا وہ کبھی گیا ہی نہیں. انہوں نے تو اس نے کہا
ڈاکٹر صاحب بٹ آئی ایم ناٹ اے بلیور. تو وہ کہنے لگی اچھا تو آپ میرے حق میں دعا کیجیے کہ میرا علاج کامیاب ہو. اب جب ہم کوئی پروگرام کرنا چاہتے تھے، میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے ہوا کہ میں نے اپنی وائف کے دوستوں سے کہا کہ آج کل فہمیدہ کچھ بہتر ہے اور آپ لوگ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو منڈے کو کر لیں. اور وہ 8 اکتوبر تھی جب فہمیدہ کا ہم نے آخری پروگرام کیا، اور اس کی پوری ریکارڈنگ میں نے ہم ٹی وی والوں سے کہہ کے کروائی ہے، اور اس کا ان ایڈیٹڈ ورژن بھی موجود ہے جو فہمیدہ کی آخری ریکارڈنگ ہے. اس کے کچھ دنوں بعد اس نے کہا انیس میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہی ہوں، تھوڑا دل بہل جائے گا ویرتا کے بچوں سے. تو وہ پھر لاہور چلی گئی. وینسڈے کی رات کو وہ اس دنیا سے گئی ہے، اور دوپہر کو 12 بجے مجھے فون آتا ہے فہمیدہ کی بہن نجمہ کا، جو 1 سال سے اس کی اس طرح خدمت کر رہی تھی، اپنے غم کو بھول کے، اپنے شوہر کے جانے کو بھول کے، اپنے گھر اور بچوں کو بھول کے، کہ جیسے اس کی زندگی کل کائنات فہمیدہ ہی ہو. کہ انیس باجی ذرا باجی کو سمجھائیے، ویرتا کہہ رہی ہے کہ 1 ہفتہ 10 دن اور رک جائیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، تو وہ کسی اور کی بات نہیں سنیں گی، آپ انہیں سمجھائیے. تو میں نے بات کی اس سے، میں نے کہا کیوں اتنی ضد کر رہے ہو، 1 ہفتہ رہو تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی. تو وہ ہنسی اور کہتی ہے کیوں، کہ لاہور میں ملک الموت نہیں آ سکتا. یہ اس کے اس دنیا سے جانے سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا فہمیدہ بکواس مت کرو، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے تم ناراض نہیں ہو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی. ان سے کہنا مجھے تنگ نہ کرے، مجھے سگریٹ پینے کو منع نہ کرے. تو یہ ہماری آخری کانورسیشن تھی. اور اس رات جو ہوا، طارق اور ہم کچھ دوست بیٹھے تھے، میرا فون اوپر تھا، اور میں کافی دیر ہو گئی، تو میں نے جا کے فون تلاش کرنے کو طارق کا فون لیا اور کال کیا. تو میں نے دیکھا 3-4 مس کالز ہیں، لیکن پہلے آصف کی کال تھی. آصف کو میں نے فون ملایا تو یہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. اس نے کہا انیس مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا پتہ چل گیا؟ اس سے کچھ بھی نہ کہا گیا. میں نے نجمہ کو فون کیا، اس نے کہا انیس باجی آپ کی دوست چلی گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ فہمیدہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ میرے پاس ساری کتابیں رکھی ہیں. وہ جو میں نے وعدہ، جو اس نے اپنا ایک ادارہ بنایا تھا اور بہت اچھی کتابیں چھاپی تھیں، وہ ساری اس 2 چھتی پہ پڑی ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس، اور کافی چیزیں ایسی جو کہ میں نے شاید دوبارہ لکھنے کے بعد دیکھی بھی نہیں ہیں. تو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ان چیزوں کو سنبھال لینا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آصف، خالد بھی ہیں، ہم سبھی دوست یہاں پہ ہیں، مجاہد بھی ہیں، یہ ہمارا کام ہے. وہ ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنبھالیں، اس کے لیے کوئی جگہ بنائی جائے. کیونکہ جو فہمیدہ کا کام ہے، اگر ہم نے اس کو ایکنالج نہیں کیا تو پاکستان کے ہر حصے میں رہنے والے، بلوچستان میں رہنے والے، سندھ میں رہنے والے، پاکستان سے باہر ہندوستان میں رہنے والے، نہ جانے کتنے اور شہروں میں رہنے والے قارئین نے، لوگوں نے، اس کے فالوورز نے اس کو ایکنالج کیا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم فہمیدہ کو زندہ رکھیں، اس کی لیگیسی کو باقی رکھیں اور اپنے ساتھ لے کے چلیں. اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب سے کئی برس پہلے فہمیدہ کی طبیعت جب ٹھیک تھی تو ایک معروف اخبار نے مجھ سے کہا کہ فہمیدہ ریاض کے لیے ایک اوبیچوری لکھ دیں. مجھے سن کے اتنی شدید تکلیف ہوئی. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا، اوبیچوری کیوں؟
اخبار کی جو ایڈیٹر تھیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اخباروں میں دستور ہوتا ہے کہ بڑے رائٹرز کی یا فگرز کی ایک اوبیچوری لکھوا کے رکھتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتے ہیں. مجھے بہت برا لگا, جیسے تتیے سے لگ گئے. میں نے کہا آپ فہمیدہ کے بجائے فلاں مشہور شاعر جو بہت قومی نغمے لکھتے ہیں ان کی اوبیچوری کیوں نہیں لکھواتے, میں بڑے جذبے کے ساتھ لکھوں گا. انہوں نے کہا نہیں فہمیدہ کی یہ اوبیچوری لکھنی ہے. میں نے کہا سوری میں نہیں لکھ سکتا. مجھے اتنا غصہ آیا, میں فہمیدہ کے پاس گیا اور ان کو یہ میں نے بتایا کہ آج میرے پاس یہ آفر آیا کہ اوبیچوری آپ کی لکھ دیں. انہوں نے اس بات پہ خوب قہقہہ لگایا. انہوں نے کہا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے, تم میرے بارے میں کیا اوبیچوری لکھتے, اور تم جس طرح کی اوبیچوری لکھو میں اس طرح مرنے کے بارے میں سوچنے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ میری کس طرح کی موت آنی چاہیے. بیٹھو ذرا ہم پلان کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ مجھے کیسے مرنا چاہیے, اور تم میری اوبیچوری شروع کیسے کرو گے, تم مجھے کیا جانتے ہو. میں نے کہا جب میں چھوٹا سا تھا آپ انگلستان سے واپس آئی تھیں, میرے والد مجھے ادبی فنکشنز میں لے جایا کرتے تھے. مرزا ظفر الحسن نے غالب لائبریری میں آپ کے ساتھ ایک شام منائی تھی. آپ انگلینڈ سے آئی تھیں اور آپ شعر پڑھ رہی تھیں. میں نے وہ شعر سنے تھے اور شعر تو میری سمجھ میں نہیں آئے. میرے والد کے ایک دوست نے کہا ابا سے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ تو خود بھی اس قسم کی شاعری سننے کے لیے آ گئے اور اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لے آئے, یہ بھی خراب ہوگا. بعد میں جب فہمیدہ ریاض کی کتاب میں نے دیکھی اور بدندریدہ اور پڑھی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ زبانوں کا بوسہ تو میری سمجھ میں آ گیا, مگر زمیں دوز ریلوے کیا ہوتی ہے یہ مجھے بتا دیں. تو میرے والد نے کہا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری سمجھ میں ساری چیزیں آ جائیں گی, زبانوں کا بوسہ بھی آ جائے گا. لیکن سمجھ میں نہیں آیا. فہمیدہ ریاض کی شاعری کا میں اس وقت سے قائل ہوتا رہا. پھر ان سے ملاقات بھی ہوئی, ملاقاتیں بھی ہونے لگیں. ہماری کبھی بھی کوئی بہت خوشگوار یا اس طرح کی ملاقات نہیں ہوتی تھی جیسے ان کے پرانے دوستوں کی ہوتی تھی, کیونکہ وہ بحث میں جٹ جاتی تھیں اور وہ قائل کرنے لگتی تھیں کہ جب تم نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے تو تم مارکس پہ کیوں نہیں ایمان لاتے, اور تمہیں یہ بات ماننا چاہیے. پھر بہت سی چیزیں لکھتی تھیں, سناتی تھیں اور سنانے پہ اصرار کرتی تھیں, اور افسانے لکھتی تھیں. میں ان کی شاعری کا بہت قائل تھا, انہوں نے اچانک افسانے لکھنا شروع کر دیا. اور مجھے یاد ہے ابھی انتقال ہوا ہے نیو یارک میں بہت بڑی امریکن انڈین شاعرہ مینا الیگزینڈر, اس سے ان کی دوستی بھی تھی. اس کی نظم کا انہوں نے ترجمہ کیا اور مجھ سے کہا کہ وہ فلاں جگہ نہیں چھپ سکتا, تم ایک رسالہ نکالو. میں نے ایک رسالہ نکالا. اس کے پہلے شمارے میں فہمیدہ کا وہ ترجمہ چھپا. اس کے بعد 46 شماروں میں فہمیدہ ریاض کے 46 کنٹریبیوشنز. اب جو شمارہ چھپے گا اس میں فہمیدہ کی کوئی چیز نہیں ہوگی. نظمیں لکھیں, کہانیاں لکھیں, ترجمے کیے, باتیں کرتی تھیں, اور آخر میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک ڈائری پہ بیماری کی تحریریں. بے انتہا عمدہ نظمیں, ہم سب ان کی شاعری کے بارے میں جانتے ہیں. افسانہ, بڑے ہی دلچسپ افسانے لکھتی تھیں. افسانوں میں طرح طرح کی باتیں, اور یوں سامنے کی بات سے افسانہ بنا لیتی تھیں. پھر فہمیدہ میں ایک ملکہ اور تھا کہ وہ پڑھتی بڑے تخلیقی انداز سے تھیں. اورہان پامک کی کتاب پڑھی, اس پہ ترجمہ کچھ حصہ کیا, اس پہ مضمون لکھا. ان کے اندر جو ایک کرٹیکل پرسیپشن تھا وہ غیر معمولی تھا, شاید کسی اور آدمی میں نظر نہیں آتا. مگر جو کمال کی بات ہے, ان کے ادب پہ تو بہت ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے وقت چاہیے, وہ تو میں نہیں کر سکتا. فہمیدہ کی باتوں میں ایک طرح کا بھولپن اور سادگی تھی. ذرا سی بات پہ لڑ بھی جاتی تھیں, ناراض بھی ہو جاتی تھیں, غصہ بھی کرنے لگتی تھیں. عطیہ اور ہم ساتھ گئے تھے برلن, تو فہمیدہ ریاض نگرانی بھی کرنا ضروری سمجھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو, تم نے کہاں سے خریداری کی, تم نے کیسے وقت گزارا, کس سے ملے. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ جب طبیعت خراب ہونے لگی تو ایک سیاسی جماعت جس سے ان کی بڑی وابستگی تھی, اس کے لوگوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آئیے. وہ گئے تو فہمیدہ سے پوچھا آپ کو کسی بات کی ضرورت ہے, کسی چیز کی؟ فہمیدہ نے کہا ہاں مجھے ایک مشکل ہے, رات کے وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میرا دل چائے پینے کو چاہتا ہے, تو آپ میرے لیے وہ والی کیتلی منگا دیجئے جس میں سیٹی بجتی ہے, تو میں سیٹی کی آواز سنوں گی تو میں اٹھ جاؤں گی اور چائے بنوا لوں گی. تو فہمیدہ کو باقی گھر والوں نے کہا کہ آپ نے کیتلی منگوائی, آپ اے سی بھی لگوا سکتی تھیں, یہ بھی کر سکتی تھیں. فہمیدہ نے کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, مجھے تو کیتلی کی ضرورت تھی. تو
یہ تو بہت ساری ان کی باتیں ہیں. ان کی این جی او انہوں نے بنائی تھی جس میں نجمہ بھی کام کر رہی تھی. اس این جی او کی ایک میٹنگ ہوتی تھی. مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس این جی او میں تمہارا دفتر بھی ہونا چاہیے, تم یہاں بیٹھا کرو اور پابند رہا کرو. خیر وہ این جی او بن گئی, میں بھی اس دفتر میں شریک ہوتا تھا. اس این جی او کی میٹنگ کا ایجنڈا طے ہوتا تھا, اور ایجنڈا یہ طے ہوتا تھا کہ نجمہ کو آواز دی جاتی تھی, ہاں بھائی اگلی میٹنگ ہونے والی ہے, جلدی سے دہی بڑوں کا انتظام کرو. تو پورا ایجنڈا یہ ہوتا تھا دہی بڑے کھائے جائیں یا چھولے کھائے جائیں, اور جب وہ کھا لیے جاتے تھے تو میٹنگ ختم ہو جاتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ این جی او جلد ہی بیٹھ گئی. فہمیدہ کی خوشگوار باتیں بہت ہیں, لیکن میں تو تلخ بات ہی کرنا چاہوں گا اس وقت. فہمیدہ نے یہ کہا تھا کہ لاش سے معافی نہ منگوانا, حکام کے حوالے نہ کرنا. ابھی مجھ سے کس سے میں بات کر رہا تھا, سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں, یہ ہو گیا, یوں ہو گیا, فلاں ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے. فہمیدہ کی لاش حکام کے حوالے نہیں ہوئی. فہمیدہ کی جو اپنی ڈگنیٹی تھی, اس ڈگنیٹی کے ساتھ وہ رخصت ہوئی ہیں. فہمیدہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا میں اب جانا چاہتی ہوں, مجھے جانے دو. مجھ سے کہتی تھیں علاج کی باتیں چھوڑ دو, مصور انصاری کا بتاتی تھیں, میں نہیں جاؤں گی, میں جا رہی ہوں. پھر ایک دن نجمہ کا فون آیا کہ بھئی آ کے ان کو سمجھاؤ, انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے. میں نے پوچھا پانی کیوں پینا چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا پانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے نا, میں پانی نہیں پیوں گی تو میں مر جاؤں گی. میں اب جانا چاہ رہی ہوں, اور پانی نہ پینے سے تکلیف کم ہوگی. ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں. فہمیدہ اپنی شرائط پر رہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ جس بڑے ادارے کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے ان کو ایک ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا, اور ان کے ساتھ پھر یہی کیا کہ اچھا ٹرمینیشن آپ واپس کر لیں, ہم آپ کا استعفیٰ منظور کر لیتے ہیں. پھر جس حکومت, جس پارٹی, جس ملک, جس آئیڈیالوجی کے لیے وہ کام کرتی تھیں, وہاں سے تو فہمیدہ کو چائے کی کیتلی بھی نہیں ملی. فہمیدہ آپ چائے کی کیتلی سے تو زیادہ کی مستحق تھی. ہم نے تو آپ کی کوئی قدر نہیں کی. میں دوسروں کو کیا کہوں, مجھے تو لگتا ہے میں نے ان کی قدر نہیں کی. ان کو آرام سے دیکھتا رہا اور جانے دیا. فہمیدہ خدا حافظ. السلام علیکم. میری ملاقات فہمیدہ سے ہوئی جب وہ ہندوستان سے واپس آئیں, اور میرے خیال میں 90 کی دہائی تھی. اور اس وقت میں نے ان سے کہا کہ فہمیدہ آپ آ کے آکسفورڈ میں کام کریں, اور کہنے لگے کہ اچھا ہاں میں فارغ ہوں, میں آ جایا کروں گی. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے, آپ آ جائیے. اور یہ جو آصف جو بتا رہے ہیں یہ میں چھوڑ چکی تھی آکسفورڈ جب کی بات ہے, جب میں تھی نہیں. تو بہرحال 90 کی دہائی میں وہ کہنے لگیں کہ اچھا میں آ جاؤں گی. تو یہ میں نے کچھ یہ باتیں آرٹس کاؤنسل میں بھی کی تھیں, تو اگر جو لوگ سن چکے ہیں تو معافی چاہتی ہوں. تو کہنے لگیں کہ اچھا میں آ جاؤں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائے کیجیے, ہم لوگ سب صبح آ جاتے ہیں اور شام تک ہوتے ہیں. کہ نہیں دیکھو امینہ, جو میری مرضی ہوگی, جب مرضی ہوگی میں آؤں گی, جب مرضی ہوگی جاؤں گی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرے مرضی میں ہوگی تو وہ کام کروں گی جو لکھنا چاہوں. میں نے کہا آپ لکھا کیجئے. کہ لیں ہاں جو میرا جی چاہے گا وہ لکھوں گی. میں نے کہا فہمیدہ آپ سر آنکھوں پہ آئیے. اور وہ آ گئی, اور اس قدر کام کیا ہے انہوں نے, اتنی ان کی وہاں کریٹیوٹی, اتنی کتابیں لکھیں اور بچوں کے لیے لکھیں, ترجمے کیے, ناولیں لکھی. اور ایک دفعہ بلکہ ظہیر قدوائی آئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ فہمیدہ بھی, مجھے بہت اس بات کی فخر ہوتی تھی, کوئی بھی ہوتا تھا میں کہتی تھی فہمیدہ ریاض یہاں ہوتی ہیں ہمارے آفس میں. تو ظہیر نے مجھے کہا کہ اچھا تو وہ پوئٹ ان ریزیڈنس ہیں. میں نے کہا جی ہاں. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کا جو رول تھا, جو پوزیشن تھی, وہ تھی پوئٹ ان ریزیڈنس. اور پھر میں نے فہمیدہ سے کہا ہم لوگ 15 سال سے روز لنچ پہ ملتے تھے, روز ہم اکٹھا لنچ کرتے تھے. فہمیدہ ہوتی تھی, میں ہوتی تھی,
آمنہ اصفر اور بطول علی، اور ہم لوگ روز دنیا کے جتنے مسئلے تھے سب حل کر دیتے تھے. پھر میں نے فہمیدہ سے کہا کہ دیکھیے آپ پوئٹ ان ریزیڈنس تو ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک اور ایوارڈ دیا ہے، وہ ہے پوئٹ laureate آف پاکستان. تو میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ قبول کیجئے. تو بہت ہنسی، ہم دونوں بہت ہنسے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو پوئٹ laureate میں جب ان کو تنگ کرتی تھی تو کہتی تھی پوئٹ laureate آف پاکستان، اور بہت خوش ہنستی تھیں اس بات پر. جب وہ آئی تھیں 90 کی دہائی میں تو میں نے ان فہمیدہ سے کہا کہ فہمیدہ آپ اور ہم مل کے ایونٹس کیا کریں گے اور ادیبوں کو شاعروں کو بلائیں گے اور پھر ہم گیدرنگ کریں گے. تو کہنے لگی ہاں ہاں بالکل میں تمہیں بتایا کروں گی. اور پھر کہنے لگی کہ امینہ تمہیں پتہ ہے عصمت چغتائی آ رہی ہیں کراچی. میں نے کہا اچھا. کہنے لگی ہم کرتے ہیں ایک شام عصمت چغتائی کے ساتھ. اور وہ کیا ہم نے FTC کا آڈیٹوریم ہم نے بک کیا اور وہاں آئیں عصمت چغتائی اور بہت ہی مزہ آیا سب کو. بہت لوگ بھی جمع ہو گئے تھے. اس قدر چونکہ ان کے ان سب سے رابطے تھے تو بہت مزے کے ہم نے ایونٹس کیے ان کے ساتھ. اور ایک دفعہ مجھ سے کہہ لیں کہ جب میں یہاں آتی ہوں دفتر تو میرا آکسیجن بڑھ جاتا ہے، چونکہ وہ آرام سے اپنا لکھتی تھیں پڑھتی تھیں جو ان کا موڈ ہوتا تھا. ایک سے بڑھ کے ایک ان نے کتابیں لکھی اور شاعرہ تو تھی اور افسانے بھی لکھتی تھیں، لیکن بچوں کے لیے انہیں بہت کام کیا. میرے خیال میں ان کے نواسوں کی وجہ سے ان کو دلچسپی ہو گئی تھی، بلکہ انہیں کتابیں بھی اپنی ڈیڈیکیٹ کیں. اور حمیدہ کھڑو سے ان کی بہت دوستی تھی. حمیدہ کھڑو نے جو کتابیں لکھی تھیں چلڈرنز ہسٹری آف سندھ، چلڈرنز ہسٹری آف گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، یہ ساری فہمیدہ نے ان کی ترجمہ کیا. ایک میرے پاس کتاب آئی تھی انگریزی میں بچوں کی، اس کا نام تھا دا سنو کنٹری پرنس. تو میں نے ان کو دی کتاب کہ یہ پلیز آپ اردو میں کر دیں گی. میں ان سے پوچھ لیتی تھی، اب جب ان کا جی چاہتا کہتی تھی ہاں کر دوں گی، ورنہ کہتی تھی نہیں اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ کتاب ان کو پسند آ گئی اور کیا اس کا ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا. اور اس کا ان نے نام رکھا برف نگر کا شہزادہ. بہت ہی خوبصورت ٹائٹل سے، بڑا ردم تھا. ایک اور کتاب تھی موسٹا، وہ نے مہناز ملک ایک لندن میں ایک بیرسٹر ہے، اس کی کتاب اس نے لکھی تھی بچوں کے لیے. فہمیدہ نے اس کا ترجمہ کیا مو کا تارا. تو مہناز کا ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ای میل آیا تھا اور مہناز نے لکھا کہ ابھی میں آنے والی ہوں کراچی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مل کے ایک پروگرام کریں فہمیدہ کے لیے، کیونکہ ان نے جو میری کتاب کا ترجمہ کیا ہے وہ اتنا بڑھیا ہے کہ میری کتاب سے بہت بہتر ہے. یہ ان کا مطلب یہ. پھر ان نے کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں لٹریری ہیریٹیج، جس میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی، رومی، ابن خلدون، فردوس، ان سب کی ان لوگوں نے ان بچوں کے لیے یہ تیار کی کتابیں. اور انگریزی میں لکھی، انگریزی میں بھی بہت اچھا لکھتی تھی. ظاہر ہے کریٹیوٹی تھی، کسی زبان میں بھی لکھ سکتی تھیں. اور ہمارے آصف اور میرے KLF میں وہ آیا کرتی تھیں، ہمیشہ ان کا کوئی نہ کوئی سیشن ہوتا تھا. وہ تو خیر کرتی تھیں اپنا سیشن، لیکن ساتھ ساتھ ایکٹیویزم بھی کرتی تھیں. کوئی بھی کچھ اس زمانے میں جو ایشو ہو رہا ہوتا تو اس کے لیفلیٹس بانٹتی تھیں وہاں جا کے لوگوں کو. تو بہرحال کیا کیا میں کہہ سکتی ہوں. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا کبیر کا، تو وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیا مرجھا گئیں بالکل. اور پھر انہوں نے کتاب بھی لکھی تم کبیر، جو میں نے آج تک نہیں پڑھی، میری ہمت نہیں ہوئی وہ کتاب پڑھنے کی. بہت انہوں نے صفحہ کیا ہے. بٹ شی ول لیو آن، شی لیو آن ان آور ہارٹس اینڈ مائنڈس، اینڈ شی لیو آن تھرو ہر بکس.
جو ہم فہمیدہ کو یاد کر رہے ہیں تو ہم سب اس سے واقف تھے، بہت دنوں سے واقف تھے۔ میں صادقہ جو میری بیوی ہیں وہ کالج کے زمانے سے ان کی دوست تھیں، اور میں نے انہیں اس وقت بھی دیکھا تھا اور ان سے ملا تھا جب وہ زبیدہ کالج میں پڑھتی تھیں، اور جو وہ شاعری کرتی تھیں کہ جو پتھر کی زبان بنی، کیونکہ میری بہن وہاں پڑھاتی تھی اور ہم جایا کرتے تھے حیدرآباد۔ تو اتنی گفتگو ہوئی اور ان کی شاعری کا بھی حوالہ ہوا۔ میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ نظم فہمیدہ کی نہیں، اور یہ اس لیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے شعری سفر کا جو پہلا قدم تھا وہ کتنا بڑا تھا، جس کا کہ خود وہ کبھی مان کے نہیں دیا انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کی تاریخ میں، اردو شاعری کی تاریخ میں وہ ایک بہت ہی اہم چیز تھی، بالکل ایک نئی بات تھی، اور اس کا اقرار جو ہے، یہ نظم، اس کا عنوان ہے مسئلہ۔ پتھر کی زباں کی شاعرہ نے ایک محفل شعر و شاعری میں جب نظم سناتے مجھ کو دیکھا، کچھ سوچ کے دل میں مسکرائی۔ جب میز پر ہم ملے تو اس نے بڑھ کر میرے ہاتھ ایسے تھامے جیسے مجھے کھوجتی ہو کب سے، پھر مجھ سے یہ کہا کہ آج پروین، جب شعر سناتے تم کو دیکھا، میں خود کو بہت ہی یاد آئی۔ وہ وقت کہ جب تمہاری صورت میں بھی یوں ہی شعر کہہ رہی تھی، لکھتی تھی اسی طرح کی نظمیں، پر اب تو وہ ساری نظمیں، غزلیں میں سب کو ڈسون کر چکی۔ پتھر کی زباں کی شاعرہ کی چمیلی سے نرم ہاتھ تھامے، خوشبو کی سفیر سوچتی تھی، درپیش ہواؤں کے سفر میں، پل پل کی رفیق راہ، میرے اندر کی یہ سادہ لوح ایلس ان ونڈرلینڈ، میرے اندر کی یہ سادہ لوح ایلس، حیرت کی جمیل وادیوں سے وحشت کے محیط جنگلوں میں آئے گی، تو اس کا پھول لہجہ کیا جب بھی صبا نفس رہے گا وہ خود کو ڈسون کر سکے گی۔ تو یہ جو پتھر کی زبان کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے، خود یہ جو میرے پاس ہے یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے، لیکن دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے کچھ لکھا، فورورڈ جو تھا، پیش لفظ، اور وہ یہ 8 برس کے بعد، یہ 67 میں شائع ہوئی، اور یہ ایسی انسپریشن بنی جیسے پروین نے خود قبولا کہ وہ انسپریشن تھی اس کے لیے، اور پروین شاکر کی جو خوشبو ہے وہ 10 سال بعد شائع ہوئی تھی۔ تو یہ اس میں جو بات ہے کہ اب میں، اور بہت کچھ ہے، میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اب میں پتھر کی زبان پر نظر ڈالتی ہوں، یہ نظمیں کیا ہیں؟ ادبی شہپارے؟ یہ سب تو بکواس ہے۔ یہ ایک متوسط نوجوان لڑکی کی امنگیں ہیں جس میں زندگی کا پیار ہے، جو ہر جوان لڑکی کے وجود کے خس میں خوشبو کی طرح بند ہو جاتا ہے اور بارش کے ہلکے سے چھینٹے سے مہک اڑانے لگتا ہے۔ ساتھ ہی اس سوچ پر ہاسٹل کے تنگ و تاریک کمرے کی پرچھائیاں ہیں، تنگ دستی کی بھچی ہوئی مٹھی سے قطرہ قطرہ ٹپکتی ہوئی یاسیت ہے، مبہم سی نا امیدی ہے۔ تو یہ جو ایک بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر جوان لڑکی کے وجود کے خس میں خوشبو کی طرح جو چیز بند ہو جاتی ہے اس کو کہہ دیں، وہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ جس کو انہوں نے کبھی اس طرح کا اقرار نہیں کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے پتھر کی زبان، بالکل ایک نئی آواز، نئی بات۔ ہماری سوشل ہسٹری میں بھی کبھی ایک نوجوان لڑکی کی جذبات کی عکاسی اس طرح نہیں کی گئی تھی، اور یہ بہت ہی کمال کی اس میں بات ہے۔ میری چمیلی کی نرم خوشبو تیرا بدن ڈھونڈنے چلی ہے، بیٹھا ہے میرے سامنے وہ جانے کس سوچ میں پڑا ہے۔ اس طرح کی باتیں نا، تم اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو اور سو جاؤ، اچھا تو کوئی اور بھی تھی۔ اور یہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے۔ اب
جو پرسنل کچھ یادیں ہیں تو اس میں 2 باتیں صرف میں کہنا چاہتا ہوں. میں بہت اورحان پامک کو پسند کرتا ہوں، اور آصف نے ابھی ذکر بھی کیا تھا اس کا، اور بہت میں یعنی ایک طرح کا وہ ہوتا ہے نا کہ میں جانتا ہوں اورحان پامک، اور اس کی میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس اورحان پامک کا استنبول میں نے کیسے دیکھا ہے. لیکن یہ 1905 کی بات ہے جب فہمیدہ نے کہا کہ بھئی میں سنو پڑھ رہی ہوں، ایک کوئی ٹرکش ناول نگار ہے. میں نے کہا کون ہے، کیا ہے؟ جب میں نے وہ پڑھی تو اورحان پامک کی وہ تھی سنو، اور اس کے اگلے سال ہی اسے نوبل، ادب کا نوبل. تو دس واز واٹ فہمیدہ واز کیپیبل آف، کہ انٹرنیشنل لٹریچر کی اس سے اتنی واقفیت تھی کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ اورحان پامک کون ہے. ایک دفعہ اور ایک اور بات اس یاد آتی ہے، ایک منظر، کہ میں انڈس ویلی اسکول میں کچھ عرصے میں نے پڑھایا ہے. تو ایک دفعہ میں اپنی کلاس میں فہمیدہ کو لے گیا. میں نے کہا فہمیدہ ان بچوں کو اپنی شاعری تو سناؤ. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب اس نے اپنی شاعری سنائی تو وہ بیشتر بڑے گھرانوں کے بچے، لڑکے لڑکیاں، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. بالکل ایک لگتا تھا کہ وہ بالکل ایک نئی دنیا سے ان کا تعارف ہوا ہے. اور واقعی اردو شاعری اور فہمیدہ جیسی ان کی شاعری، اور پھر فہمیدہ کی جو مختلف جہتیں ہیں، تو وہ میں نے کہا کہ میں تو صرف اس ترجمے مولانا روم سے اس کا عشق اور نثر، آصف بتائیں گے کہ انہوں نے جو نثر لکھی، جو ناول لکھے، ان کی کتنی اہمیت ہے. بالکل وہ یعنی مطلب یہ کہ آپ کس چیز سے فہمیدہ کو پہچانیں گے. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں T2F میں، سبین کا جو خواب تھا، فہمیدہ کا بھی وہی خواب تھا. تو اب ہم سب اس جیسے لوگ، ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کو ممکن بنائیں جس میں فہمیدہ کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھا جانا چاہیے. اور اس طرح ایک طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بات جو مجھے بہت تنگ کرتی ہے کہ پوری زندگی جو روزگار کی بات ہے، کہ کتنی مشکل زندگی گزاری اس نے، کتنی مشکل زندگی گزاری. تو یہ معاشرہ دیکھیں، پرانے زمانے میں پہلے ہوتا تھا ایک رومانٹک تصور ہوتا تھا کہ شاعر ہے، مارکسسٹ ہے، ڈی کلاس کرے گا، اپنے آپ کو تکلیفیں اٹھائے گا. لیکن اس زمانے میں جب کہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے معاشروں میں مصنف جو ہیں اپنی رائلٹی سے گھر بھی بناتے ہیں اور بہت آرام سے رہتے ہیں، تو ایسی دنیا بنے کہ جس میں فہمیدہ کی کتابیں اور ان کی رائلٹی جو ہے وہ ایک خزانہ بن سکے. اور دیٹس فار اس ٹو ٹرائی اینڈ ڈو. میرا تعلق بالکل بھی ادبی فیملی سے، ادبی گھرانے سے نہیں ہے. اور 70s میں ہم لوگ گاؤں چھوڑ کے جامشوروں میں آ کر رہے تھے. تو پہلی دفعہ میں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، مردوں سے سنا کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی شاعرہ ہے، اس نے ہمارے گاؤں کے قریب جو گاؤں ہے اجن، بڑا بیکار سا بندہ ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہے. پہلی دفعہ فہمیدہ کا نام میرے کانوں میں پڑا، اور پہلی دفعہ اس طرح سے کشش محسوس ہوئی کہ جس کا اچھا وہ فلاں بندہ فلاں جس کے لیے کہہ رہے تھے، تو میں نے فہمیدہ کو پڑھا اور اس طرح سے کشور. اور پہلی دفعہ پھر میں اس فہمیدہ نے مجھے کھینچ لیا اپنی طرف. اور اس کے علاوہ میں پھر اور بھی کتابیں یا فیمنسٹ لٹریچر پڑھنے لگی. اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ بیت گیا. پھر اس کے بعد جب میں سندھی ادبی سنگت کو میں نے کیا تھا، اور وہ لیفٹ کی سے تعلق رکھتی تھی، لیفٹ کی سوچ سے. اور میں اسے 25-26 سال یا یہ میری کوئی عمر تھی، اور میری کچھ نظمیں اپنی سندھی ادبی سنگت میں مشہور ہو گئی تھیں کہ میں بھی، اور وہاں بھی میں نے سنا کہ فہمیدہ ریاض کی طرح سے اب یہ بھی، کشور ناہید کی طرح سے اب یہ بھی مطلب کر رہی ہے، مگر آپ بہت عورتوں کے ایشو پر بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ بڑی ہو گئی ہو، اب تھوڑا سا انسانوں کے مطلب عالمی مسائل پر بھی لکھو. تو یہ سندھی ادبی سنگت میں میرے ساتھ بحث ہوتی تھی، اور اس زمانے میں فہمیدہ واپس آئی.
تو جو ہے نا میں نے ان سے سندھی ادبی سنگت کے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے وہ واپس آئیے تو ہمیں ایک ان کے ساتھ شام منانی چاہیے. انہوں نے سب نے کہا کہ ہمیں فہمیدہ بے حد عزیز ہے لیکن ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی بھی نہیں کرنے دے گا. تو یہ وہ بحث وہیں ختم ہو گئی. میں نے فہمیدہ کی ایڈریس معلوم کی, طارق روڈ میں ان کے گھر پہنچ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں سندھی ادبی سنگت سے میرا تعلق ہے لیکن کوئی وہ مجبوری ہے, وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو میرے آپ گھر آ جائیں, وہاں سب آ جائے گا. تو اس نے کہا, وہ بڑی مطلب جو میرا اس نے اوور کانفیڈنٹ یا اتنا میرا اعتماد دے کر وہ بڑا خوش ہوئی. تو اس نے کہا اچھا تو کہاں ہے تمہارا گھر. میں ان کو ایڈریس بتانے لگی, فلاں بس پکڑیں اور وہاں پر اتریں, پھر وہاں سے دوسرا نمبر یہ نمبر بس جاتی ہے اور فضل مل اور فیڈرل بیریا پہ میرا گھر ہے. تو اس نے کہا دیکھو پیاری بچی, میں اس طرح سے اکیلا سفر نہیں کر سکتی, ابھی مجھے جو ہے میں واپس آئی ہوں تو تم ایسا کرو تم آ جانا ٹیکسی میں تمہارے ساتھ چلوں گی. میں نے جب سندھی ادبی سنگت کے لوگوں کو بتایا ان کو یقین ہی نہ آئے کہ میں گئی ہوں فہمیدہ کے پاس اور فہمیدہ آ رہی ہے. بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ تم کسی اور کے گھر تو نہیں چلی گئی ہو. تو وہ پھر وہ میرے گھر میں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فیڈرل بیریا کا فلیٹ تھا, وہاں پر بس فہمیدہ کی جگہ تھی, باقی سب لوگ اس طرح سے بیٹھے, میں تو باہر دروازے تک مجھے جگہ ملی اور پھر فہمیدہ کی شاعری ہم لوگوں نے سنی. یہ میری پہلی ملاقات تھی. پھر اس کے بعد جو ہے میں پھر کسی اخبار کا صفحہ, پھر اس عرصے میں شاید میری شادی بھی ہو گئی اور عصمت چغتائی کی ڈیتھ ہوئی. اور عصمت چغتائی میں ایک صفحے میں عصمت چغتائی کے بارے میں لکھتی تھی. میں پھر فہمیدہ, اچھا مجھے میرا سندھی ادبی سنگت کے لوگ میرے بہت ہی قریبی دوست تھے, مطلب قریبی, ان میں سے کچھ لوگ میرے جگری دوست تھے, لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ کمی تھی کہ میں عصمت چغتائی کا دکھ نہیں بانٹ پا رہی تھی ان لوگوں سے. تو جو ہے میں فہمیدہ کے گھر پھر پہنچ گئی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے صفحے میں کچھ لکھنا ہے. تو وہ عصمت کے بارے میں اپنی کچھ یاد بتا رہی تھی تو ٹپ ٹپ میرے آنسو گرنے لگے. تو اس نے کہا تم کبھی عصمت سے ملی ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں نے تو ان سے کو ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا 2-4 کہانیاں پڑھی ہیں اور باقی آپ سے پوچھ رہی ہوں, بس میرے اندر کچھ تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں. تو اس طرح سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر انہوں نے پھر پتہ نہیں کیسے فہمیدہ میری قریبی دوست کی طرح سے ہو گئی. اور یہ بھی شاید میرے اندر بھی یہ بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر کوئی بہت ہی اہم یا کوئی بہت ہی سیکریٹ بات بہت مزے سے بتا سکتی ہوں, اور یہ چیز فہمیدہ میں بھی میں نے دیکھی. تو میں نے فہمیدہ سے سوال کیا کہ آپ نے اجن سے شادی کیوں کی, آپ کو پورے پاکستان میں کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ اس نے کہا دیکھ میں نے نا ایک لسٹ بنائی تھی, میری پہلی شادی کو جب مجھے چھوڑا اور کچھ مطلب کوئی میرے اور مسائل تھے اور میری محبت ناکام ہوئی. پھر میں نے ایک لسٹ بنائی کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ سندھی ہوگا, وہ لیفٹ کا ہوگا, وہ خوبصورت ہوگا. اور میں نے کہا کہ کم سے کم اس میں ذہن بھی تو دیکھتی نا آپ. تو اس کے بغیر تو ہنسنے لگے. اور اس طرح سے پھر میرے جو ہے ان لوگوں کے, اچھا میں ان کے گھر جاتی تھی تو اجن مجھ پر اپنا زیادہ حق جتاتے تھے کیونکہ وہ میرے گاؤں کے تھے اور میرے سارے رشتہ داروں کو جانتے تھے. تو میں ان سے کہتی تھی, میں بس بھاگتی تھی کہ مجھے فہمیدہ سے بات کرنے کا موقع ملے. پھر ابڑو اور میں بہت ان کے گھر جاتے رہے, اوپر چھت پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ محفلیں, اور میرا ان کے ساتھ ملک سے باہر جانے کا اتفاق ہوا, یا ملک میں اندر بھی, اور کمرہ شیئر کیا. تو وہ بہت ہی اپنی پرسنل باتیں بہت آرام سے بتا سکتی تھیں. تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میں بھی ایسا کرتی تھی, لیکن میں سمجھتی تھی کہ میں بہت بیوقوف عورت ہوں, اس لیے شاید ایسا کرتی ہوں. تو مجھے ڈھارس بندی کہ نہیں, فہمیدہ بھی ایسا کر سکتی ہیں, کہ ان سے جو بھی سوال کروں وہ اتنا ٹھیک سے جواب دیتی تھی, اتنا صحیح جواب دیتی تھی ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں. تو یہ اس طرح سے ہوا. اور اس کے بعد پھر جو باہر جیسے آصف نے بھی بتایا, ان کا ایک سینس آف ہیومر اتنا زبردست ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ کھانے کا کہ رات کو 1-1:30 بجے اگر ان کے ساتھ کمرہ شیئر کر کے وہ اٹھا دیتی تھی کہ دیکھیں بڑی مشکل سے مجھے روم سروس ملی ہے, میں نے یہ ڈب روٹی اور یہ چائے مل, تم بھی اٹھ کر کھاؤ. میں نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتی فہمیدہ, اب کھا لو انڈے. اور ابھی انیس کے پاس تو خیر ابھی بہت ہے, میرا خیال ہے کہ ایک ایسی سٹنگ ہو صرف انیس کو سنا جائے.
تو اتنی زیادہ اس طرح سے چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ پھر باقی جو ان کے جو سینس آف ہیومر تھا, جو مذاق تھا, وہ ایک الگ چیز تھی. اچھا ایک انہوں نے ترجمے کے حوالے سے, جب ابڑو اور میری کتاب اب شائع کرنے کی انگلش میں آ چکی تھی, اب ہم سوچ رہے تھے اردو میں, تو ابڑو نے کہا ہم فہمیدہ سے کہتے ہیں. میں ڈر گئی, میں نے کہا کہ مطلب فہمیدہ میرا کیوں ترجمہ کرے گی, مطلب پاکستان میں کیا اور شاعرہ یہ نہیں ہیں, مطلب میں ایک غریب سی بندی, فہمیدہ مجھے ترجمہ کرے گی تو کیسے کہیں گے. تو جب فہمیدہ سے کہا گیا تو وہ بہت خوشی سے میری نظم پہ ترجمہ کرتی تھی. اور اس بیچ میں اب گھر میں فون آ گئے تھے ہمارے بھی, فون کر کے بلاتی تھی کہ اچھا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تم نے یہ کیا سوچا تھا. کبھی کبھی بہت انجوائے کہتی تھی, بہت مزہ آ گیا, کتیا میں کتیا تو نہیں ہوں. اس طرح سے میری لائنیں اٹھا کر خوب انجوائے کرتی تھی اور ہنستی تھی. اور مجھے بھی لگتا تھا اچھا یہ, میں تو سمجھتی تھی کہ میں نے کوئی ایم اے لکھ دیا ہے, لیکن چلے آپ کہتی ہیں. اور اس کے بعد جب کتاب چھپ گئی تھی تو میں نے کہیں کسی محفل میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ اس میں بہت خوبصورت ہے, لیکن میں سندھی بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتی. یہ نہیں کہ میں اردو ٹھیک سے نہیں, سندھی میں بھی میں تلفظ کی غلطیاں کرتی ہوں. تو جو ہے وہ جب میں پڑھتی تھی تو مجھ سے الفاظ منہ پہ نہیں چڑھتے تھے, کیونکہ وہ اتنے سلیس اردو میں یہاں تھے کہ خسو خشاک. تو میں نے ایسے بات کی, کسی نے فہمیدہ کو جا کر بتا دیا کہ عطیہ کہہ رہی ہے کہ فہمیدہ نے میری شاعری کا ترجمہ اچھا نہیں کیا. تو میں ایک دفعہ فہمیدہ کے پاس گئی اور انہوں نے اکیلے مجھے ٹھیک ٹھاک کہا کہ تم نے یہ کہا ہے. میں نے کہا کہ نہیں میں نے اس طرح سے نہیں کہا, لیکن فوراً پھر فہمیدہ نے مجھ پر اعتبار کیا کہ ہاں مطلب میری نیت غلط نہیں تھی, اور مجھے وہ الفاظ خوبصورت تھے مگر میرے ذہن پہ نہیں چڑھ رہے تھے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ جب میں نے گئی تھی تو میں ایک اردو شاعرہ سے ملنے گئی تھی جب پہلی ملاقات میں, لیکن انہوں نے میری بات کا جواب سندھی میں دیا. اس کے بعد کبھی بھی وہ ہم سے اردو میں بات نہیں کرتی تھی. پوری بھری محفل میں جہاں اور کوئی بھی نہ ہو, اس طرف منہ کر کے فوراً مجھ سے سندھی میں بات کرتی تھی, یا ابڑوں سے بھی, ہم سے. اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے جو مطلب شاعری کے حوالے سے بھی پھر وہ اتنا زیادہ بات کرتی تھی. پھر ایک میری شاعری میں ایک مطلب نظم میں یہ تھا کہ رات کو جگنو کو پکڑ کر, مطلب میں نے اس میں لفظ استعمال کیا تھا ٹانڈانو. سندھی میں ٹانڈانو بھی کہتے ہیں, جگنو بھی کہتے ہیں, بہت سارے الفاظ ہیں, میں نے ٹانڈانو لفظ استعمال کیا. تو فہمیدہ کی حالانکہ سندھی بہت اچھی ہے, لیکن فہمیدہ نے اس کو انگارہ کر دیا کہ میرے جو ہے نا ہاتھوں میں انگارے کو پکڑ کر صبح کو اس کو پرکھنے کا کھیل میں نے ختم کر دیا. حالانکہ وہ میں نے جگنو لکھا تھا. اب جب میں نے یہ پڑھا تو میں بہت اس میں پڑ گئی کہ یہ ویسے تو میری شاعری کا مطلب نہیں ہے, لیکن ہے اتنا اچھا, میں اس کو کیسے چینج کروں. میں نے کیا ہی نہیں. اور کشور نائک نے ان کا دیباجہ لکھا, اور کشور نائک نے اس کی ہیڈنگ لکھ دی کہ انگار ہاتھوں میں انگارے پکڑ کر چلنے والی شاعرہ. تو اب وہ غلطی, اب جو سندھی میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ غلطی ہے, لیکن یہ غلطی میں نے جانے دی. اور جو ہے وہ مجھے پھر میں نے فہمیدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا تم مجھے بتا دیتی, مطلب مجھ سے بھی ہو سکتی ہے غلطی. میں نے کہا کہ اتنی حسین غلطی فہمیدہ کون ٹھیک کرتا ہے. تو اس طرح سے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی, میرا نہیں خیال کہ میری, کیونکہ سیاست میں معلومات بہت ہی کم تو کیا مطلب نہ ہونے کے برابر ہے, تو اس طرح سے پھر وہ ابڑوں کے ساتھ ان کی سیاسی گفتگو ہوتی تھی, میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی. اور اس کے بعد پھر جب ادب پہ گفتگو ہوتی تھی عورتوں پہ, یا پھر جب میں ان کی سیاسی گفتگو سے بور ہو جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑتی تھی, تو فہمیدہ فوراً پھر میری طرف راغب ہو جاتی تھی اور پھر مجھ سے بات کرتی تھی. تو بس پتہ نہیں کتنا فہمیدہ کے ساتھ پیار تھا, کتنا وہ تھا, اور میری بچوں کا کتنا ہے اس کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ فہمیدہ ہمارے اندر سے کبھی بھی جا پائے گی. یہ جو تنہائی ہے شاید میری تنہائی نہ ہو, گونجتا ہو نہ سماعت میں سکوت, اور شب و روز کی لاش میری دہلیز پہ ایام نے دفنائی نہ ہو. انگنت پھول کہیں کھلتے ہوں,
ایک شجر مول سری کا ہو کہیں جس کے تلے یار اغیار گلے ملتے ہوں، آن پہنچے ہوں خوشی کے موسم راہ تکتے ہوں میری، اور مجھ تک کسی باعث یہ خبر آئی نہ ہو کہ خوش ہنستے ہوں احباب تمام، بھیجتے ہوں مجھے کب سے پیغام، ڈھونڈتے ہوں مجھے بےتابانہ راہ تکتے ہوں میری، اور مجھ تک کسی باعث یہ خبر آئی نہ ہو۔ یارو بس اتنا کرم کرنا، پس مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا، مجھے کوئی سند نہ عطا کرنا دینداری کی، مت کہنا جوش خطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی، مت اٹھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری، مت اٹھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری، مت کوشش کرنا اپنا لیں حکام کم از کم ناش میری، یاراں کم ظرفوں کے دشنام تو ہیں اعزاز میرے، ممبر تک خواب آ نہ سکیں کچھ کم تو نہیں دلبر میرے، ہے سر حقیقت جام نہاں اور خاک و صبا ہمراز میرے، توہین نہ ان کی کر جانا، خوشنودی محتسباں کے لیے میت سے نہ معافی منگوانا، دمساز میرے تدفین میری گر ہو نہ سکے مت گھبرانا، جنگل میں لاش کو چھوڑانا، یہ خیال ہے کتنا سکون افزا، جنگل کے درندے آ لیں گے بن جانچے میرے خیالوں کو، وہ ہاڑ میرے اور ماس میرا اور میرا لال بدخشاں دل سب کچھ خوش ہو کر کھا لیں گے، وہ سیر شکم ہونٹوں پہ زبانیں پھیریں گے اور ان کی بے حسیاں آنکھوں میں چمکے گی، تم شاید جس کو کہہ نہ سکو وہ سچائی، یہ لاش ہے ایسی ہستی کی جو اپنی کہنی کہہ گزری، یہ لاش ہے ایسی ہستی کی جو اپنی کہنی کر گزری، تا عمر نہ ہرگز پچھتائی۔ سبتے بھائی کے انتقال پہ لکھی تھی۔ 1986 میں سبتے بھائی کا دہلی میں انتقال ہوا تھا، اور ان کی باڈی کو یہاں لانے میں جو پس و پیش ہو رہا تھا، نور بھی جانتی ہیں، عشا بھی جانتی ہیں، وہاں پاکستان ایمبیسی کے جو، اس کے بعد یہ فہمیدہ نے یہ نظم لکھی تھی۔ جی، تو اب جب فہمیدہ کی باڈی کو لے جایا جا رہا تھا تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا تھا، تو میں پیچھے کھڑی کچھ بڑبڑا رہی تھی، نصرت نے مجھ سے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ مت سند عطا کرنا مجھے دینداری کی، مت کہنا یہ عورت مومن تھی۔ تو میں نے ایک نظم لکھی تھی، مزاحیہ سی ہے، آپ کو ایک کشور کہہ رہی ہیں سناتے
شیریں مقام شاہین ہے نا ہمارے. کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہین ایک مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہین ایک مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو نے کوٹھی نہیں بنائی، جھوٹی سند نہیں لگائی، معصوموں کو کیا نہ ہوا، لوٹا نہیں مال بے کسوں کا، بینکوں سے بھی لیا نہ قرضہ، اربوں خربوں حساب جس کا. اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار. اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار. اور تو شاتم دین ضرور ہوگا، تو شاتم دین ضرور ہوگا. اور یہ بھی ہے اطلاع خفیہ، تیرے دل کو نہیں لبھاتا جنگل کے نظام کا نظریہ. تیرے دل کو نہیں لبھاتا جنگل کے نظام کا نظریہ. پس کیوں نہ کریں تجھے گرفتار، یا بھوکا کیوں نہ دیں یہی مار، اس رقص سے کیا ہمیں سروکار. منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور، تھا اس میں کہاں اڑان کا زور. سن کر شاہی کی آہوزاری کرکس یہ خلال کر کے بولا، سن کر شاہی کی آہوزاری کرکس یہ خلال کر کے بولا. اور خرگوش گلہریاں چکارے پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، ان کا نہ کبھی شکار کرنا، بس تارے کو ڈھبی کار کرنا. اور بارش میں ناچتا ہے بدمست، سب کا اخلاق کر دیا بس. جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی سامان، سب خمیدہ دیواریں، سب جھکی ہوئی کڑیاں، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ. یہ عمارت کونا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے. یہ اسیر شہزادی جبر و خوف کی دختر، واہموں کی پروردہ، مصلحت سے ہم بستر، ذوف و یاس کی مادر. جب نجات پائے گی سانس لے گی درانہ، محو رقص رندانہ اپنی ذات پائے گی. اور تو ہے وہ زنے زندہ جس کا جسم شعلہ ہے، جس کی روح آہن ہے، جس کا نطق گویا ہے، اور بازوؤں میں قوت ہے، انگلیوں میں سنائی، ولولوں میں بے باکی، لذتوں کی شیدائی. وصل آشنا عورت، عشق آشنا عورت، مادر خداوندی، آدمی کی محبوبہ. بس بہت بہت شکریہ آپ سب کا، خاص طور پہ آپ سب دوستوں کا جنہوں نے اتنے پرسنلی اپنے تجربے بیان کیے. مرنا تو سب کو ہے، لیکن ایسے لوگ واقعی خاص ہوتے ہیں جو کہ جینا جانتے ہیں. تو بس بہت بہت شکریہ.